آج ہم میزائل موٹر کی مرمت، موٹر کوائل کی ریپیئرنگ، موٹر کی آئل چینج کرنے اور میزائل موٹر کی خراب کیپیسٹر یا پمپ تبدیل کرنے اور خراب موٹر میں پارٹ معلوم کرنے اور ان کی ریپیئرنگ کے حوالے سے بتائیں گے۔ ویڈیو کو سبسکرائب کریں اور ہماری ہر نئی ویڈیو کی اچھی نوٹیفیکیشن حاصل کریں۔ موٹر کی کیپیسٹر والی سائڈ پر ایک سپرنگ ہوتا ہے، سپرنگ کو دور کر کے پھر سیل کور الگ کریں۔ اس کے بعد موٹر پر ایک ربڑ ہوتا ہے، واٹر سیل ہوتا ہے، ان کو دور کریں۔ خاموش موٹر میں سوئچ کی خرابی، تار کی خرابی ہو سکتی ہے، تو اس موٹر میں بجلی کی آواز ہوتی ہے لیکن موٹر سٹارٹ نہیں ہوتا، تو 4 وجوہات ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1، بجلی کی کمی، موٹر کی پمپ کا جام ہونا، کیپیسٹر کا خراب ہونا، کوائل کا شارٹ ہونا۔ تو ان وجوہات میں کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ آئل کی جو سیل پیک ہوتی ہے ان کو دور کیا گیا اور موٹر کی سے آئل جو ہوتا ہے وہ ایک ڈبہ میں ڈال کر اس کے بعد کیپیسٹر کو نکالیں گے۔ تو کیپیسٹر ہم اس سے دور کریں گے اور کیپیسٹر کو الگ جو کیپیسٹر کی ویلیو ہوتی ہے ان کو چیک کریں گے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ بلیک کلر کا یہ جو کیپیسٹر ہے 25 UF کا کیپیسٹر ہے، 25 مائکرو فیراڈ کی کیپیسٹر۔ کسی بھی خراب کیپیسٹر یا شارٹ کیپیسٹر کو ملٹی میٹر سے چیک کرتا ہے یا سیریز بورڈ سے چیک کرے۔ 3 شو کو سیریز بورڈ میں لگائے اور کیپیسٹر کو چیک کرے۔ اگر کیپیسٹر چارج ہوتا ہے اور سپارکنگ کرتا ہے تو کیپیسٹر بالکل ٹھیک ہے۔ دیکھیے کیپیسٹر چارج ہوتا ہے اور سپارکنگ کرتا ہے تو کیپیسٹر بالکل صحیح ہے۔ اگر موٹر کی پمپ جام نہیں ہے تو مسئلہ کوائل میں ہو سکتا ہے۔ تو اس کے بعد ہم موٹر کی پمپ کو چیک کریں گے۔ اگر پمپ جام نہیں ہے تو مسئلہ کوائل میں ہو سکتا ہے۔ کوائل ملٹی میٹر سے ویسے بھی چیک کیا جا سکتا ہے لیکن پمپ کی دیکھ بھال اور چیکنگ کرنا پڑتا ہے۔ اگر تو موٹر کی اسٹیڈ کابلے جو ہوتے ہیں ان کو دور کر کے موٹر کی پمپ کو الگ کرے اور موٹر کی روٹر کو چیک کرے تو وہ جام نہیں ہے، بالکل صحیح ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ موٹر کی کوائل شارٹ ہے۔ موٹر سے آئل سیل اور سب کچھ دور کر کے یعنی کوائل کو دور کیا گیا موٹر سے، اور کوائل میں ریڈ کلر کی جو وائر ہے وہ کامن وائر ہے اور بلو کلر کی دونوں وائر جو ہے لائن اینڈ کیپیسٹر یعنی RC کی کوائل ہے، رننگ کوائل جس کو کہا جاتا ہے۔ اور یہ تار جو ہوتا ہے وہ AC کیپیسٹر کی تار ہوتا ہے۔ تو ہم ملٹی میٹر کی ویلیو کو فکس کریں گے، پہلے ایڈجسٹ کریں گے کہ اس میں زیرو ایرر تو نہیں ہے۔ اب ہم ایک وائر ریڈ تار کو لگائیں گے، ایک گروپ کو، اور دوسرا RC اور AC کوائل کو چیک کریں گے۔ تو دیکھتے ہیں ریزسٹنس، آپ دیکھتے ہیں کہ دونوں کوائلوں میں ریزسٹنس ہوتی ہے۔ RC کوائل میں بھی ریزسٹنس شو کرتے ہیں اور AC میں بھی ریزسٹنس کی ویلیو جو ہوتے ہیں وہ دیتے ہیں، لیکن دونوں کوائل جو رننگ اور سٹارٹنگ کو جب ہم چیک کرتے ہو تو زیرو ہم ہونے لگا، یعنی میٹر کی سوئی آخری حد تک اور شارٹ سرکٹ RC اور AC میں ہے۔ تو کوائل کو پریس کرنا پڑتا ہے جہاں پر کوائل میں شارٹ ہوتا ہے۔ تو دیکھیے ہم نے تو کوائل کو پریس کیا تو ریزسٹنس ان کی ہائی ہونے لگا، سوئی آہستہ آہستہ کم ہونے لگا۔ اس لیے مطلب یہاں پر بالکل کوائل میں یہاں پر شارٹ موجود ہے۔ کوائل کو پریس کرتی ہوئی یہاں پر موٹر سے جو شارٹ تھا رننگ اور سٹارٹنگ کوائل میں جو شارٹ تھا وہ شارٹ دور ہونے لگا، اور میٹر کی سوئی اب ریڈنگ کو ظاہر کرتی ہے، آپ کو RC اور AC دونوں کوائلوں کو الگ الگ بتاتی ہے۔ تو اس طرح ہم نے کاغذ موٹر میں لگایا اور اس کے بعد کاغذ سے اضافی کاغذ کاٹ کر ٹائی کی مدد سے موٹر کو باندھ دیں گے۔ اگر موٹر جب ٹائی کی مدد سے باندھ دیا اور پھر بھی میٹر کی سوئی وہاں پر آپ کو RC اور AC کوائل کی ریزسٹنس شو کرتے ہیں تو مطلب کہ کوائل میں بالکل یہاں پر پارٹ موجود تھا اور مسئلہ کوائل میں تو نہیں ہے۔ تو ٹائی کی مدد سے موٹر کی کوائل کو اچھی طرح باندھا گیا اور میٹر کی سوئی پھر بھی وہی جگہ پر موجود ہے ویسا ہی، تو اس کا مطلب کہ کوائل بالکل صحیح ہوگا۔ اس میں جو شارٹ سرکٹ کی RC اور یعنی رننگ اور سٹارٹنگ کوائل کے درمیان جو شارٹ موجود تھی وہ ختم ہونے لگا۔ کوائل کو موٹر کی کور میں فٹ کر کے کوائل کیپیسٹر کی تاروں کو اسی سائڈ پر اچھی طرح دیکھ کر نکالے، اور اس کے بعد جو موٹر کی کامن ان لائن کیپیسٹر کی تاریں ہیں ان کو کنیکٹ کریں گے۔ موٹر میں روٹر لگایا جائے گا اور اس کے بعد
रूटर को अच्छी तरह चेक करें कि रूटर सही लग गया। कैपेसिटर की जो तारें हैं उनको चेक करना है कि कैपेसिटर की तारें सही तरह से है, और इसी तारों को कैपेसिटर लगाकर इसके बाद ऑयल डाला जाएगा। तो ये वही कैपेसिटर है जो कि 25 UF का, और ब्लैक कलर की जो कैपेसिटर था 25 UF की कैपेसिटर हम इसी मोटर में लगाएंगे। और मोटर में सारा कुछ जो होता है ऑयल सील और सब कुछ फिट करेंगे और मोटर को फिट करेंगे। यानी प्लास्टिक की जो कवर है, इसी प्लास्टिक को कवर को हम रूटर के ऊपर लगाएंगे और ऑयल सील जो है, नया ऑयल सील को हम मोटर में चेंज करेंगे, क्योंकि ऑयल सील जो होती है वो नया होनी चाहिए, अगर वो पहले वाले ऑयल सील ख़राब था। अब इसके बाद जो हाउसिंग पंप है इनकी, इसको लगाएंगे बांड लगाकर अच्छी तरह, ताकि वाटर प्रूफ हो जाए। और मोटर पर स्क्रू, चारों स्क्रू जो है वो अच्छी तरह लगाकर टाइट करेंगे। इसके बाद हम मोटर की पंप लगाएंगे, स्क्रू को लगाया गया, फिर मोटर की जो पंप लग गया, उसी के बाद मोटर की कैपेसिटर लगाएंगे। तो पंप को अच्छी तरह सॉफ करके लगाइए। और इसके बाद जो सेफ्टी वाल्व है रबड़ की होती है, वो तो ख़राब है लेकिन काम करता है, और वाटर की सेफ्टी के लिए होता है कि, और इस पर स्टेट का जो कवर है वो लगाकर स्टेट की नट लगाएंगे और मोटर को अच्छी तरह पैक करेंगे। तो इसके बाद हम कूलिंग ऑयल जो होते हैं वो मोटर में डालेंगे कैपेसिटर वाली साइड पे। कैपेसिटर पहले हमने लगाया था, वो ब्लैक कलर की जो 25 UF की कैपेसिटर था, उनके बाद हम इस में कूलिंग ऑयल डाला कैपेसिटर वाली साइड पे। और जो रबड़ की पैकिंग होती है, वाटर सील पैक जो होती है, इसके बाद वो लगाएंगे और सील पैक को अच्छी तरह, ताकि वाटर प्रूफ हो जाए। और इसके बाद सील पैक की जो कवर है उनको लगाकर इस पर स्प्रिंग लगाएंगे। ठीक है, तो स्प्रिंग अच्छी तरह लगाइए। और तो देख लिया स्प्रिंग अच्छी तरह से फिट हुआ। तो मोटर को अब चेक करना है। देखिए हम मोटर को चेक करते हैं। वीडियो को पसंद आई तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ बेल आइकन प्रेस कीजिए और ऑल पर सेलेक्ट करिए, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। थैंक्स फॉर सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग।